حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے، قیامت کے جو لوگ جمع ہوں گے، جتنے لوگ بھی جمع ہوں گے وہ اس دن جان لے گے، اس دن ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں قیامت کے دن ہر شخص نے جمع ہونا ہے ایک جگہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو ساری دنیا جان لے گی، سب جان لیں گے کہ اہل کرم لوگ کون ہیں۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب آقا علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں کہ وہ اہل کرم لوگ کون ہیں۔ اس لیے کہ آقا قیامت کے دن تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل کرم لوگ ہیں، آج ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ اہل کرم لوگ کون ہیں، تاکہ آج ہم انہیں پہچان لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کرم لوگ وہ ہیں، فرمایا اہل مجالس ذکر فی المساجد، جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں ذکر کے حلقے بنا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجاتے ہیں، مجالس ذکر، ذکر کے حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی فرض سے ہٹ کر فرض ادا کرنے کے بعد وہ مجالس ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اہل الکرم لوگ ہوں گے، قیامت کے دن یہ کرم والے لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان پر کرم فرمائے گا۔ تو یہ ذاکرین کی فضیلت ہے، ذکر کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نفلی عبادت کے ذریعے میرا اگر قرب چاہو گے تو میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ فرض تو فرض ہے نا، فرض تو قرض ہے، فرض تو قرض ہے، قرض ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو فرض کے ساتھ ساتھ پہلے تو لوگ فرض ہی بھولے ہوئے ہیں، پہلے تو لوگ فرض ہی بھولے ہوئے ہیں، نماز کو بھولے ہوئے ہیں، فرض ہے نا، قرض ہے، اس کو ہی بھولے ہوئے ہیں، اور جو فرض پڑھتے ہیں، اللہ کا فرض ادا کرتے ہیں، اس کا قرض اتارتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایکسٹرا عبادت، نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہیں، اللہ کے قریب ہوتے چاہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نفلی عبادت کی یہ فضیلت ہے، ذکر کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مخلص ہو کے، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے صرف اللہ کی خاطر، اپنے مولا کی خاطر اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، اس آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے ذکر کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ، اے ذکر کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو یہ ہے اضافی عبادت، اللہ کی ذکر کرنا، اس کی یہ فضیلت یہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا، کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا کہ اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، قیامت کا مجمع لگا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، نور سے چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے، اور فرمایا ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لوگ رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کے پاس، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا،
घुटनों के बल बैठ गया। जब आका ये फरमा रहे थे तो वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आका हमें उनकी पहचान बता दें कि वो लोग कौन होंगे जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे और जिनके ऊपर लोग रश्क कर रहे होंगे और वो नूर के टीलों पर बैठे होंगे, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम, हुजूर आप फरमा दें, हमें कोई वज़ाहत फरमा दें, कोई उनका हुलिया बता दें ताकि हम उनसे मोहब्बत करें और उन जैसे बन जाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह, वो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते होंगे। तो लिहाजा एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करें। किस लिए? अल्लाह के लिए। फरमाया कि उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे और वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। क्या करते होंगे? वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। किस लिए? अल्लाह के लिए, अपने मौला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। और फरमाया, आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कबाइल शत्ता मिन कबाइल शत्ता, फरमाया कि वो मुख्तलिफ कबीलों के लोग होंगे। किसी का कबीला कोई और होगा, किसी का और होगा, मुख्तलिफ कबीलों के लोग होंगे। आगे फरमाया, व बिलाद शत्ता, और मुख्तलिफ शहरों के लोग होंगे। मुख्तलिफ कबीलों के लोग होंगे और मुख्तलिफ शहरों के लोग होंगे। और वो क्या करेंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजतमिऊन अला ज़िक्रिल्लाहि यज़कुरूनहु, वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए एक जगह जमा होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे अल्लाह की खातिर। और जब जमा होंगे किसी और दुनियावी गरज के लिए नहीं जमा होंगे, अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा होंगे और वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें उठाएगा और फरमाया, मेरे बंदो उठो। वो न नबी होंगे न शहीद होंगे और उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे।